لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني قم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. یہ قرآن مجید کے دو مقامات سے آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، ایک سورہ تحریم اور دوسری سورہ لقمان کے آیات مبارکہ ہے۔ گزشتہ نشست میں والدین کے حقوق اور ان کے مرتبہ و مقام کو تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ ہے والدین کی ذمہ داریاں اولاد سے متعلق۔ یہ دو جو موضوعات ہیں آپس میں سوال و جواب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ والدین کے حقوق، والدین کا مرتبہ و مقام، جو اولاد والدین کی نافرمان ہے یا پھر والدین کے حقوق سے روگردانی کرتی ہے یا ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتی، یا پھر ان کا جو مقام اللہ نے متعین کیا ہے وہ مقام انہیں نہیں دیتی، تو پھر سوال پیدا ہوا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کیوں نکلی؟ اس کے اوپر بھی بڑی گہری نظر ہونی چاہیے ہمیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اولاد نافرمان نکل گئی ہے، ماں باپ کو سمجھ نہیں رہی ہے، تو آخر اس کے وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید ہر معاملے میں اس کے اسباب کو تلاش کرنے کے احکامات دیتا ہے ہمیشہ، اور انسان کی فطرت بھی ہے یہ۔ اگر وہ کوئی کاروبار کرتا ہے تو نقصان ہوتا ہے تو انہیں جائزہ لیتا ہے کہ کیا بات ہے، نقصان کس وجہ سے ہو رہا ہے نا بھائی؟ پھر اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ میری کمزوری ہے، اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو پھر وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، پھر وہ اپنے کاروبار کو درست کر لیتا ہے۔ یہی کچھ معاملہ صحت کے بارے میں بھی ہے۔ صحت بگڑتی ہے تو بگڑنے کے وجوہات کیا ہے؟ اب ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ پوچھتے ہیں کیا کھاتے ہیں آپ، کا رہنا سہنا کیا ہے، فلاں فلاں، تو اس اعتبار سے پھر ظاہر ہے کہ کچھ غذا کی تبدیلی ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہ ساری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو یہ بھی معاملہ بڑا اہم ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا ماں باپ کے اوپر
اولاد کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت ہی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اس معاملے میں ہم جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہم 100% نہیں تو نہیں، تقریباً 99% ہم جو ہے نا اس معاملے میں غفلت میں ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ بگڑتا ہے، آنے والی نسل بگڑتی ہے، تو اس کے ذمہ دار اس کے بزرگ، اس کے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اولاد بگڑ گئی یا معاشرہ بگڑ گیا یا نوجوان بگڑ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کی جو ذمہ داری تھی بڑوں کے اوپر، وہ ذمہ داری کو پوری طریقے سے وہ نہیں نبھائی، جس کی وجہ سے بعد میں یہ حالات پیدا ہو گئے۔ اسی لیے قرآن مجید جو بات کہتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا ہے؟ سورۃ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اس کے بعد اب جو اہل ہے تمہارا گھر میں، بیوی بچے، انہیں بچاؤ۔ یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ ایک تو اپنی ذمہ داری ہے خود، دوسری کیا ذمہ داری ڈالا اللہ نے؟ آپ کے بیوی بچوں کی ذمہ داری آپ پہ ڈالا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی دیکھ بھال، ہر اعتبار سے وہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بات نہیں ختم کیا کہ دیکھو بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر، اور پھر اگر یہ ذمہ داری اس کو نہیں ادا کرو گے تو پھر تم اور تمہارے بیوی بچے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور یہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جس طرح آپ جلانے کے لیے آپ گیس استعمال کرتے ہیں، گیس کا تیل ہے، پیٹرول ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جہنم کو جلانے کے لیے انسانوں کا استعمال کریں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی جو آگ بھڑکائی جائے گی وہ تم کو جلا کے، اب آگ جلانے کچھ نہ کچھ استعمال کرو، گیس ہے، فلاں